نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کے کیا اختلافات ہوئے, ان کے ساتھ آپ کیوں نہ لانگ ہوئے؟ پہلے ان کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کا عشق محبت ہو, پھر کوئی مسئلہ ہو گیا, پھر کل عمران خان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, پھر عشق محبت ختم ہو جائے گا. میں آج آن ریکارڈ کر رہا ہوں نا, آپ کا آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج جناب 2 فروری 2 فروری 2026 ہے جی. میں بھی یہ ہماری گفتگو 5 سال بعد بھی سنیں, 10 سال بعد بھی سنیں. اور گورنر خالد مقبول صاحب آج حیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دے, جو اس وقت گورنر تھے. جی جب مجھے میاں نواز شریف صاحب کے ٹکٹ تو میں نے خود لیا نا, میں نے بتا دیا نا. جی جی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں کی خاک جو ہے ہمارے لیے سرم ہے. بڑے بڑے پائے نورانی صاحب جیسا آدمی بھی دنیا میں نظر نہیں آتا. پوری دنیا کے علماء کو میں اگر جب دیکھتا ہوں نا, مصر کے, سعودی عرب کے, تو نورانی صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے بچے نظر آتے ہیں. اتنے بڑے آدمی تھے. لیکن پولیٹیکلی مجھے یہ تھا کہ خالی اہل سنت کی جماعت یہ سیاست نہیں ہے, یہ ہم تبلیغ تو اس طریقے سے کریں گے, لیکن پولیٹکس کرنی ہے تو پھر شیعہ سنی وہابی کی تمیز کا میں حق قائل نہیں ہوں. اس کے لیے پھر میں نے مسلم لیگ کو چوائس کیا. جب عبدالستان نیازی صاحب پسند کر ہی رہے تھے, جب اتحاد تبھی تھا, تو میں نے کہا میں ٹکٹ ہی براہ راست لوں گا. ٹھیک ہے, تو میں نے خود چوائس سے لیا. اچھا, جب میرا نام آ گیا تو مجھے اب جو بھی ان لوگوں کو حضور شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کہ بھئی یہ لوگ اس سے پیار کریں گے, لوگ اس کو کامیاب کر دیں گے, کیونکہ میاں اظہر صاحب میرے مقابلے میں تھے. جی جی. تو گورنر خالد مقبول صاحب نے مجھے بلانا شروع کیا, گورنر ہاؤس میں پیغام بھیجتے تھے. میں نے کہا میں کیوں جاؤں, وہ اسی لیے بلاتے تھے کہ مجھے سمجھائیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو, نواز شریف کے ساتھ نہ چلو. میں نہیں گیا. پھر خالد مقبول صاحب بغیر میری اپوائنٹمنٹ کے شرپوشی آ گیا مجھے ملنے کے لیے. میرے جیسا جونیئر آدمی جو زندگی میں پہلا الیکشن لڑ رہا ہے, حاضر سربراہ گورنر اس کے گھر آ جائیں, یہ چھوٹی بات ہے. بندوں کی 4 پہیے. انہوں نے بھی آ کے ریکویسٹ کیا آپ کو؟ مطلب اسی نہیں, میں مجھے پتا چلا ڈی ایس پی آئے جی, گورنر صاحب آ رہے ہیں, تو میں نے کہا جی وہ دربار شریف سلام, میں نے کہا ٹھیک ہے دربار شریف پہ آئے, سلام کریں جائیں, آئے میں بھی آتا ہوں. تو میں بھاگ گیا شرپور شریف سے. کمال, گورنر آپ کو ملنے آ رہا ہے. میں نے گاڑی کو ڈرائیور کو نکالا, میں نے نکلو, میں نے لاہور نکل گیا. مجھے پتا تھا کہ یار وہ مجھے یہی کہیں گے, تو میں نے ان کے ساتھ جانا نہیں ہے. تو اب نواز شریف صاحب کے پلے کیا تھا اس وقت؟ ٹوٹل 15 بندے ایم این اے کامیاب ہوئے پورے پاکستان سے, جن میں ایک میں تھا, اور 11,000 ووٹ سے میں جیتا میاں اظہر صاحب سے. اور پوری کمپین میں میاں اظہر صاحب کے خلاف میں نے میاں اظہر صاحب کے خلاف ایک جملہ نہیں بولا, احترام سے نام لیتا رہا, سیاسی اختلاف کرتا رہا کہ میاں اظہر صاحب ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ چلے گئے, ہمیں ان سے اختلاف ہے. نواز شریف 2/3 میجارٹی سے وزیر اعظم تھا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لہذا میں اس کے ساتھ ہوں. اگر پبلک اس کے نظریے کو پسند کرتی ہے تو ان کو ووٹ دے دے, مجھے پسند کرتی ہے تو مجھے ووٹ دے دے. ایسی کمپین بھی آپ کو نواز شریف کے ساتھ اختلاف جو عشق محبت والے سلسلہ وہ کیسے ختم ہو گیا؟ ہاں, جب میاں صاحب سعودی عرب تھے نا, دیکھیے میرے ساتھ وہ بڑی محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کا بہت احترام کرتا تھا. میاں صاحب کو جب میں نے قریب سے ملاقاتیں شروع ہوئی نا, تو میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ میاں صاحب ایک تو پاکستانی عوام کے متعلق غصے میں تھے. اچھا, پاکستانی عوام کے متعلق غصے میں تھے, اس کے باہر نہیں نکلے, احتجاج نہیں کیا. انہوں نے کسی نے میرے حق میں نکلے نہیں, میں نے موٹر وے بنائی, میں نے ایئرپورٹ بنائے, میں نے اتنا ملک کو ترقی, واقعی ترقی تو میاں صاحب نے دی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے تھے کہ میاں صاحب کی جب حکومت گری تو کوئی جلوس ان کے حق میں نہیں نکلا. اگر میاں نواز شریف صاحب کی جگہ پہ میں بھی ہوتا, مجھے غصہ آتا, آپ بھی ہوتے, آپ کو غصہ آتا. تو 3rd میجارٹی لے لی اور عوام نہیں ہے ساتھ, یہ بات ہے. نہیں, وہ کچھ معاملات ایسے ان دنوں ان کی گورنمنٹ کے چل رہے تھے کہ انجمن تاجران ان لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن تھا, اوپر سے اوپر انہوں نے مشرف صاحب نے کام ڈال دیا, تو وہ پھر پبلک کہہ لینا جیسے خوش ہو گئی کہ چلو ساڈی ٹیکس لانڈ ہے سی, چنگا جان چھٹی. اب میاں سے وہ غصہ تھا, مشرف کو ویلکم بھی بڑے لوگوں نے کیا, پھر جو بھی ہے. اب جو آپ نے سوال کیا وہ سمجھ لیا نا, اب جو بھی سن رہا ہے پھر وہ تو کنفیوز ہو جائے گا, یار بات کدھر جا رہی ہے. تو میں نے پھر یہ چیز, مجھے تو خیر اس ساتھ, میں تو میاں صاحب کے ساتھ تھا, میں سمجھتا تھا کہ پرویز مشرف کا آنا ٹھیک نہیں تھا, لیکن میاں صاحب کو ذاتی طور پہ عوام کے ساتھ ایک ریئیکشن آیا, اور اس کی بیک سٹوری میں سمجھ رہا تھا کہ میاں صاحب کے والد گرامی کو بھی گرفتار کیا گیا بدتمیزی سے. ان کا کیا قصور تھا, نیک آدمی تھے. میاں صاحب کے بچوں کو بھی پکڑ کے گرفتار کر لیا گیا, ان کا کیا قصور تھا. پھر ان کی زوجہ محترمہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان کی قبر اطہر پر, انہوں نے دیکھا کہ لاہوریے نکل نہیں رہے,
تو وہ لاہور سے گئی راولپنڈی، شیر رشید کی کوٹھی، لال حویلی، کہ وہاں سے لے کے پنڈی سے ہم اسلام آباد مارچ کرتے ہیں، چلو شیر رشید پبلک کو نکال لے گا. شیر رشید صاحب نے لال حویلی کی کنڈی لگا لی اندر سے اور وہ ہی نہیں کھولا. اب یہ خبریں جب اندر جا رہی تھی میاں صاحب کو گرفتاری میں، تو بندے کو غصہ نہیں آتا. یار میں نے آپ لوگوں کو وزیر بنایا، کچھ وزیر تو پرویز مشرف کے ساتھ چلے گئے، میاں ظفر صاحب بھی چلے گئے، پرویز الہی صاحب بھی چلے گئے، کاف لیگ تو بنی آدھی حمایت نہیں دی. تو ایک غصہ تو بندے کو پھر آتا ہے. اسی غصے میں تو پھر وہ مکمکا کر کے 10 سال کا سودا کر کے باہر چلے گا. چھٹو پر دوا کرو اس قوم. یہ ان کا اچھا فیصلہ تھا. نہیں، باہر جانے کا فیصلہ ان کا ٹھیک تھا. اچھا، 100% ٹھیک تھا، 100% ٹھیک، بالکل صحیح کیا انہوں نے. اچھا، چلے جانا چاہیے تھا. چونکہ ایک ڈکٹیٹر، دیکھیں ایک بندہ جہاز اغوا کر لے، مجھے بتائیں ادھر ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف تھا، ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ادھر کو گن لے کے اندر بدماش آ جائیں تو ہم کیا ہم ادھر ہی بیٹھے رہنے ہیں؟ ہم کہیں گے یار چھاڑ یار سانو جان دے، ٹھیک ہے تو مائک شیک لے لے، تو کیمرے چک لے، سانو جان دے. اچھا، یہی اب ڈکٹیٹر بدماش آ گئے، بدماشی ہوتا ہے. ٹھیک، پرویز مشرف بدماشی سے آ گیا. ٹھیک، تو پھر کیا پاگلوں کی طرح پتہ جمارے نہیں میں نے ادھر ہی رہنا ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب عمران خان کو بھی چلے جانا چاہیے. بالکل چلے جانا چاہیے. عمران خان سے یہی تو مجھے اختلاف ہے. اچھا، نواز شریف صاحب نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا. ان سے مجھے اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس وجہ سے پبلک کے خلاف ہو گئے نفسیاتی طور پہ. ٹھیک ہے، میں نے ان کی باتوں سے ریڈ کر لیا. اچھا، اور پبلک ریسپانس نہیں ملا تو اس لیے وہ ہاں ان کے اندر ایک ریئیکشن آیا. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی. میں ملتا رہتا تھا نا، میں نے کہا یار میاں صاحب یہ دل برداشتہ ہوئے ہیں. ووٹ بھی تو عوام نے دیے تھے نا، کم یا زیادہ دیے تو تھے نا. جو بھی ہے پھر انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے باہر گئے نا. پبلک نے تو کوئی فیور نہیں کی، پبلک تو کوئی سپورٹ نہیں کر سکی. ابھی بھی تعلقات استعمال کر کے آئے ہیں سارے. وہ تو خیر کاریگر ہیں، سمجھدار ہیں. تو اس وجہ سے پھر مجھے میاں صاحب سے صاف بات ہے، جو سعودی عرب کے اندر ان کا ایٹیچیوڈ میں نے دیکھا نا، میری تو احترام کرتے، صاف بات ہے، بہت محبت کرتے تھے. ٹھیک، ایون کہ وہ شرک شریف کا بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جاتے تھے وہاں سے دال لے کے آتے ہوتے تھے ڈول کے اندر، یعنی کہ وہ جو لنگر کا ان کے اندر ایک حضور شیر ربانی کا عقیدت کا وہ اب یہ اظہار کرنا اور میرے جیسے بچے کو سمجھانا کبھی ہماری آپ کے گھر سے پیار ہے، تو یہ چیزیں محبت سی ہوتی ہیں نا. لیکن مجھے بھی ان کا احترام تھا. جب بھی میں عمرے پہ جاتا تھا ضرور سلام کرتا تھا. لیکن جو پبلک کے ساتھ ان کا ایک ہو گیا نا غصہ، مجھے تھا یہ نواز شریف صاحب تھوڑا سا رانگ ہے، یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے انڈیا سے دوستی لگانی شروع کر دی. اچھا، ٹھیک ہے نا. ان کو تھا کہ یہ انڈیا سے دوستی کریں. ابھی بھی انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہے ان کا یہی مائنڈ ہے ابھی بھی کہ یہ فوج کو منیمائز کریں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، اب دیکھیں اگر انڈیا کی اور ہماری دوستی ہو جاتی، اور آج اگر مئی کے واقعات میں فوج نہ کام کرتی، اس وقت کی بات ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی پھڈا نہیں، افغانستان کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں، چین کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں. ٹھیک ہو گیا نا، یہ بارڈر ہے نا ہمارا. آج اگر پھڈا تو انڈیا کے ساتھ تھا، اور اسی وجہ سے ہم نے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں نا. صحیح. اور اگر انڈیا سے دوستی ہو جائے اور رسک ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، تو کیا ڈیفنس کے اوپر اتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. یہ تو ان کا خیال ہے نا، یہ نواز شریف صاحب کا خیال پیدا ہوا نا. یہ نہیں کہ میری ان سے ڈسکشن ہوئی ہے یا انہوں نے کہا نا، میں محسوس کیا، میں نے انڈرسٹینڈ کر لیا. ٹھیک ہے، ان کی یہ فیلنگ تھی. لیکن میں سمجھتا تھا نواز شریف صاحب غلط روٹ پہ سوچ رہے ہیں. اگر ہندوستان میں سکھ اکثریت ہونا تو میں میاں نواز شریف صاحب کی اس فیلنگ کو سپورٹ کر جاتا. اگر ہندوستان میں عیسائی اکثریت ہوتی تو پھر بھی میں سپورٹ کر دیتا. آپ عیسائیوں کے ساتھ محبت کریں گے وہ محبت کریں گے، ٹھیک ہے. اب سکھوں سے محبت کریں گے وہ محبت کریں گے. ہندو اور یہودی یہ ایسی قومیں ہیں، مسلمان کے ساتھ یہ کسی صورت مخلص نہیں ہو سکتے. اب جو مرضی کر. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس وجہ سے میرا اختلاف ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ کا نواز شریف صاحب اختلاف ہے، عمران خان سے. اب عمران خان صاحب سے اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ یار ایک بندہ طاقت سے آ گیا ہے، طاقت سے آ گیا، عوام سے نہیں آیا، طاقت سے. پبلک نے ووٹ تو نہیں دیے، پبلک نے عمران صاحب کو ووٹ نہیں دیے. نہ پبلک نے عمران خان کو ووٹ دیے. اچھا، شہباز شریف کو ووٹ نہیں ملے. اچھا، شہباز شریف کو، نواز شریف کو ووٹ نہیں ملے. عمران خان پبلک کے ووٹ سے آیا ہے. عمران خان کو اکثریت ملی. نواز شریف طاقت کے ذریعے آیا ہے جبکہ عمران خان کو ووٹ ملے ابھی. اچھا، موجودہ جو سیٹ اپ ہے، موجودہ تو ظاہر ابھی نون لیگ کا سیٹ اپ ہے، طاقت سے ہے نا. پبلک کی اپینین سے تو نہیں. جب 2017 میں آیا تھا عمران خان، وہ عوام کے ذریعے آیا، وہ تو ووٹ جینون ووٹ. اچھا، وہ جینون تھا، جینون ووٹ لے کے آیا تھا. وہ جینون تھا. اگرچہ میں، اور آپ نہیں جینون، آپ جینون نہیں ہے.
اب جو حکومت ہے وہ جینون نہیں ہے. بالکل، وہ تو دو نمبری سے آئے ہیں. اچھا، اپنی کاراگری سے آئے ہیں. اس ٹائم بھی تو لیکن بٹھایا. میری اوپینین یہ ہے، آپ ذرا اور تو کوئی طریقہ آگے. میری اوپینین یہ ہے کہ جب وہ 2 نمبری سے آ گئے ہیں، اچھا 2 نمبری سے آگے اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، اچھا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا انگریز ادھر ووٹ لے کے آئے تھے؟ 150 سال رہے نا. تو اب یہ 2 نمبری سے آ گئے، طاقت سے آ گئے، اپنی کاراگری سے آ گئے، تو ان کو حکمت اور تدبیر سے آگے پوزیٹو راستہ نکال لیں، خالی جلسے جلوسوں کے اوپر نہ جائیں. تو کہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی عمران خان صاحب، کہیں ڈیل نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جاتے، جو میرا بھی مشورہ تھا. اچھا، وہ چلے جائیں، چلے جاتے. اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں ملا عمر چھپ گئے مسئلتاً سامنے نہیں آئے، اور ان کے چھپنے کی وجہ سے انگریز کے ساتھ انہوں نے پنگا ڈالا رکھا، اور پورے انگریز وہاں سے بھاگے ہیں. اگر ملا عمر سامنے ہوتا، شہید ہو جاتا، تو تحریک ختم ہو جانی تھی. یعنی مسئلتاً وہ غائب ہو جائیں، غائب رہے نا، چلے جائیں باہر. اور پھر امام خمینی ایران چھوڑ کے چلے گئے، تو شہنشاہ ایران کو انہوں نے بگوا دیا. اگر خان صاحب بھی ملک سے باہر چلے جاتے اور تحریک کو چلاتے رہتے سکون سے. ان کا بھٹو پر بننے کا ارادہ ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں یہ تو پھر اللہ کو پتہ ہے. یہ تو بھٹو بنانے کا ان کا ارادہ تو ہے، بنانے والوں کا. اب اللہ کو کیا منظور ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب کو یہ حکمت سے کام لینا چاہیے. حکمت سے کام.